اچھا اب دیکھو گمراہ کیا کر رہا تھا جی حضور کی دشمنی ہے نا ان کے دلوں میں بولے وہ اتنا ہی آیا ہے لا الہ الا اللہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے پیارا ذکر عظیم ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب ان کو اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو مگر عادی تھوڑی حدیث ہم سے سمجھے حدیث جی بے شک ہم نے حدیث کی کتاب ہماری ہے شائع ہوئی ہے 2 ہی حدیثوں کی شرائح بخاری شریف کی سب سے پہلی اور سب سے آخری حدیث کی اتنی موٹی کتاب ہے ہماری سمجھا وہ پڑھنا مطالعہ کرنا تو پتہ لگے گا. سنو صرف اتنا ذکر ہے حدیث میں مراد نہیں ہے اتنی ذکر ہونا اور بات ہے اور مراد ہونا اور بات ہے. حضور کا مقصد نہیں ہے کہ اتنا ہی ذکر کرو حضور نے ذکر اتنا کیا ہے لیکن یہ مقصد نہیں ہے حضور کا کہ بس اسی پر رک جاؤ. کیوں یہ لا الہ الا اللہ نام ہے پورے کلمے کا جیسے سورہ کوثر نام ہے پوری سورت کا قل یا ایھا الکافرون نام ہے پوری سورت کا الحمد نام ہے پوری سورت کا. میں کسی سے کہوں قل واللہ سنائیے تو اتنا ہی پڑھ کے رک جائے گا قل واللہ. میں کہوں کہ آگے پڑھ تو کہہ رہے اتنا ہی تو کہا ہے آپ نے مطلب کیا ہے کہ قل واللہ پوری سنائے گا وہ کیوں وہ جانتا ہے کہ قل واللہ نام ہے پوری سورت کا. تو بھائی فرق سنائیے پوری سورت سنائیں گے ناس سنائیے پوری سورت سنائیے کہ نام ہے پوری سورت کا. ایسے ہی لا الہ الا اللہ نام ہے پورے کلمے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ یاد آ گیا تو نام ہے پورے کلمے کا. تو حضور کا نام اگر چھوڑ دیا دیکھو سرکار کا اگر ذکر چھوڑ دیا اور ان سے نفرت کے ساتھ چھوڑ دیا تو بیڑے ہی غرق ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے. لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو حضور کو چھوڑ کے یہ سقر کی کنجی ہے. اگر حضور سے نفرت کی بنا پہ ان کا ذکر چھوڑ دیا نا تو جہنم کی کنجی ہے. یہ پڑھتے رہو ذکر کرتے رہو خدا کا حضور سے نفرت کرو گے نا تو یہی جہنم کی کنجی بن جائے گی تمہارے داخلے کے لیے کافی ہے جہنم. میرے عزیزو اللہ پاک جل مجدہ جو حکم فرمایا میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اچھا اب ذرا غور کریں میں تمہاری محبت اتنی محبت سے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا ہے ایک بھی. اب پہ جو محبت ہے اور محبت کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. آئندہ کبھی جلسہ ہوگا ہماری تاریخ ہوگی اگر دے دیں گے اگر تو 10 بجے ہماری تقریر شروع کرا دو بھائی بعد میں رات پر چاہے مشاعرہ کراؤ وہ تمہاری مرضی کیوں بھائی ٹھیک ہے ہماری تقریر ہو جائے بس ہم اپنے کام میں لگ جائیں گے آپ رات پر مشاعرہ کراؤ تو کیا فرق پڑتا ہے. اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان للہ تعالی ملائکۃ سیاحین فی الطرق. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. بے شک اللہ پاک کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں چلتے ہیں. فرشتوں کے تو پر ہیں وہ تو
کے आ जाते हैं, रास्तों में गलियों और गलियारों में चलने की क्या जरूरत है? सरकार फरमाते हैं रास्तों में चलते हैं, मिस्रा के रास्तों में भी चलते हैं और बरात बोझ के भी रास्तों में चलते हैं, के रास्तों में भी चलते हैं जी, बेशक हर गांव के हर शहर के रास्ते में चलते हैं। क्यों चलते हैं? सरकार फरमाते यल्तमिसूना अहलल ज़िक्र, वो फरिश्ते रास्तों में चलते हैं, गलियों गलियारों में चलते हैं, वो जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। सुभान अल्लाह, जिक्र वालों को तलाश करते हैं। हमारी किस्मत क्या बात कि हम जिक्र करें तो फरिश्ते हमें तलाश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अगर जिक्र करने में लग जाएं तो फरिश्ते हमारी तलाश में निकल जाएं जी। तो आगे सुनिए जी, अब तफसील तो नहीं बयान करूंगा, हदीस के चंद कलिमात मैं आपको सुना के बस बात खत्म करूंगा। यल्तमिसूना अहलल ज़िक्र, वो जिक्र करने वालों को तलाश करते हैं। तो फ़इज़ा वजदू कौमन यज़कुरूनल्लाह तनादौ, कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हदीस के कलमात पढ़ के रुकूं तुम्हारी ज़बान पे जारी हो जाए, एकदम तड़प के बोलो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब वो किसी कौम को पा जाते हैं जिक्र करते हुए, अल्लाह का जिक्र करते हुए जब किसी कौम को वो पा लेते हैं, मालूम है क्या होता है? फिर निदा करते हैं, तनादा, वो फरिश्ते निदा करते हैं, आवाज देते हैं। किसको? और फरिश्तों को बुलाते हैं, जैसे अजान होती है ना मस्जिद में, इसी तरह वो फरिश्ते और फरिश्तों को बुलाते हैं। हदीस के अल्फाज सुनो, हलुम्मू इला हाजतिकुम, वो और दूसरे फरिश्तों को आवाज देते हैं, आओ अपनी जरूरत की चीज यहाँ पाओ, इसकी तलाश में तुम निकले हो। वो फरिश्ते यहाँ, वो बंदे यहाँ जिक्र कर रहे हैं, आ जाओ। सरकार फरमाते हैं फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम, तो वो फरिश्ते उस महफिल को जिसमें जिक्र हो रहा है जी, उस सारी जमात को वो अपने परों से ढांप लेते हैं। जैसे गेहूं की गली लगी हो, बारिश के आसार होते हैं ना, जल्दी जल्दी पाला ढांकते हैं, धान पड़े और धान से पाल ढकते हैं कि नहीं? पाल ने ढांप लिया आपके धान को, गेहूं को। इसी तरह से वो फरिश्ते अपने परों में उस महफिल को ढांप लेते हैं। फायदा हुआ अंदर बैठ के सुनने का? ये बोलो ना यार, जो इधर उधर बाहर बैठ के सुन लेते हैं वो अब भी बैठे हुए हैं, मगर बैठे रहना, बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, जो भी हैं, दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ, बैठे रहना। कुछ बैठे हुए भी हैं, कुछ बैठी हुई भी हैं, दोनों हैं, दोनों सुनते हैं। और सुनो, जो महफिल के अंदर बैठते हैं ना, उनका मकाम ही कुछ और है, परों के साए में आया। कितने होते मालूम है वो फरिश्ते? कितने होते हैं? जो तिरपाल ढांप देते हैं, फरिश्तों के पर कितने होते हैं?
السماء الدنیا، وہ پہلے آسمان تک فرشتے ہی فرشتے پرے باندھے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ ماشاء اللہ، اپنے پروں میں چھپا لیتے ہیں۔ یہ ہے بخاری شریف کی حدیث۔ سبحان اللہ۔ اب جب محفل کا ٹائم ختم ہوا، جیسے اب ختم ہو رہا ہے، اب ہم ختم کریں گے، تو سارے فرشتے واپس جاتے ہیں۔ اللہ پاک پوچھتا کہاں تھے؟ تو خدا تو خوب جانتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ محفل ہو رہی تھی، مجلس سے خیر و برکت جمی ہوئی تھی، تیرا ذکر اس میں ہو رہا تھا، ہم اس میں شامل ہو گئے۔ صحیح بتاؤ، خدا کو معلوم نہیں ہے کیا کہ کون کہاں جا رہا ہے؟ اسی کے تو حکم سے سب ہو رہا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے پروردگار کی شان۔ تو بھائی پھر پوچھا کیوں؟ کس لیے پوچھا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے کسی چیز کا ذکر عزیز ہوتا ہے، اس لیے بھی سوال کر لیا جاتا ہے۔ یہی اگر حضور پوچھ لیتے نا، نگریا کے بھونکوں کے منہ کھل جاتے، پوچھا کیوں؟ معلوم ہوتا تو پوچھا کیوں؟ غیر معلوم ہوتا تو پوچھتے کیوں؟ پوچھا کیوں؟ یہ سب بکواس کرتے ہیں۔ حضور کی بات ہوتی ہے، خدا پوچھ رہا ہے فرشتوں کہاں تھے؟ بھیجا اسی نے، اور پوچھ بھی رہا ہے وہی۔ پھر کیا پوچھ رہا ہے؟ جب انہوں نے کہا محفل میں تھے، اچھا بولو، تو میرے بندے ذکر کر رہے تھے، مالک و مولا تیرے بندے ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے دوسرا سوال پوچھو، دوسرا سوال کرتا ہے تو میرا ذکر کر رہے تھے، تو یہ بتاؤ میرے بندے میرے ذکر میں کیا کہہ رہے تھے؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اللہ پاک سے فرشتے عرض کرتے ہیں یسبحونک، تیری تسبیح بیان کر رہے تھے، ان کی زبان پہ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی لیے سبحان اللہ کہلواتے ہیں جی کہ اللہ کا ذکر ہر بندے کی زبان پہ بھی آ جائے اور مجلس میں بیداری بھی سبحان اللہ باقی رہے۔ اس طرح ہی کہہ رہے تھے، فرشتے کہتے ہیں وَيُحَمِّدُونَكَ، اور تیری تعریف بھی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے الحمدللہ 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 الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُمَجِّدُونَكَ، اور تیری بزرگی بیان کر رہے تھے، کہہ رہے تھے المجد للہ المجد للہ المجد للہ، اور کچھ کہاں؟ وَيُكَبِّرُونَكَ، اور تیری تکبیر بول رہے تھے، ان کی زبان پہ تھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ کیا اللہ نعرے تکبیر، اللہ نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیت، غوث، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ مجمع میں بھی کوئی ہے زندہ دل آدمی جس نے کبھی زندگی میں نعرہ لگایا ہو؟ ہے کوئی ایسا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے غوثیت، یا غوث، نعرے حضور مفتی اعظم ہند، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرے غوث الورا، نعرے تکبیر، اللہ، نعرے رسالت، یا رسول اللہ۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی یہ تو بڑے جوشیلے ہیں، ملاقات
आदमी लग गया था कि ये कुछ है माशाल्लाह। ये अपना चेहरे से नजर आ जाती बात। और कोई ताए भाई भी थे यहाँ पर, कहीं रहते थे निसरा में, बारात उनकी बारात होगी नहीं है नगरिया के। हाँ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। तो अल्लाह तेरी बड़ाई बयान कर रहे हैं, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, सुभान अल्लाह कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे। तो अल्लाह पाक फरमाता है, अच्छा फहल राउनी, ये बताओ मेरे फरिश्तों, क्या अल्लाह पाक फरमाता है क्या मेरे बंदों ने मुझे देख लिया है? चमचम टोपी वालों जरा इधर ध्यान करो, सबसे पीछे वो पीले रुमाल वाले इधर देखो भाई। अल्लाह पाक क्या फरमाता है, क्या मेरे बंदों ने मुझे देख लिया है? फरिश्ते अर्ज करते हैं, वल्लाहि मा राऊ, ए मालिक मौला तेरी कसम, तुझे उन्होंने नहीं देखा है। और किसकी मजाल है कि वो देख ले, जब कलीम न देख सके तो कोई और क्या देख सकता है? हाँ तेरे बंदे ये कह रहे हैं कि हमने अगरचे अपने खुदा को नहीं देखा, मगर जिन्होंने देखा है, जिन आंखों ने देखा है वो हमारे हबीब की निगाहें हैं, उन पर हमारा भरोसा है, उन पर हमारा यकीन और हमारा ईमान और ईकान और इज़हार है। एक देखने वाले का काम मान लिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, कंजूसी मत करो, सुभान अल्लाह। देखने वाले का काम मान लिया है और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया। सुनने का जोश तो ये जिक्र पैदा कर रहा है, जिक्र ही ऐसा है जो सोतों में जान डाल रहा है। अच्छा, अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे फरिश्तों एक बात बताओ, जो उन्हीं फरिश्तों से पूछता है जो महफिल में खत्म होने के बाद जाते हैं। वो कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है, ये मेरे फरिश्तों ये बात तो बताओ मुझे कि देखा तो नहीं है मुझे, इतने शौक के साथ मेरा जिक्र कर रहे हैं, तो अगर कैफा लव राओनी, अगर वो मुझे देख ले तो उनका क्या हाल हो? ये भाई साहब अगर देख ले तो उनका क्या हाल हो? तो फरिश्ते क्या कहते हैं मालूम है? क्या कहते हैं फरिश्ते? ये अल्लाह अगर देख सब कुछ भूल जाए, तेरा जिक्र ही करते रहे, सब खत्म कर दे, तेरा ही जिक्र करते रहे। सुभान 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 अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता, अच्छा एक बात बताओ फरिश्तों, मेरे बंदे मेरा जिक्र ही कर रहे हैं, मेरी तारीफ ही कर रहे हैं, या कुछ मुझसे मांग भी रहे हैं? सुभान अल्लाह। मेरे बंदे
مانگنے کی بھی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، جلدی جلدی ختم کر دیتے ہیں دعا بھی، ہاتھ اٹھائے اور منہ پہ پھیر دیے بس ختم۔ سبحان اللہ، یہ ہو گئی مصیبت۔ ارے اپنے رب سے نہیں مانگو گے تو مانگو گے کس سے؟ سبق سیکھ لینا، دعا خوب مانگا کرو اپنے رب سے۔ ہاں اچھا، تو مانگ بھی رہے ہیں کچھ، ایسے ہی ذکر کر لیا بس، تو کہتے ہیں یسألونک الجنہ، کہ اللہ تجھ سے تیرے بندے تیری جنت مانگ رہے ہیں، سبحان اللہ، ہمیں جنت دے دے، سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک کیا فرماتا ہے معلوم ہے؟ پھر فرشتوں سے پوچھتا ہے فہل رأوہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بے ایمانوں سے کوئی کہے، پڑھی بھی ہے بخاری، یہ نام ہی لیتے ہو خالی، ارے جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے؟ ایک بات بتاؤ، ہم ذکر کر رہے ہیں برات بوجھ میں، حضور ہے مدینہ منورہ میں، فرشتے آسمانوں تک پر بچھائے ہوئے، پروں کا سایہ کیے۔ سوال یہ ہے کہ حضور کو پتہ کیسے چلا؟ یہ ہمارا ایک سوال ہے، ہمارا ایک سوال ہے، یہ مناظرانہ سوال ہے۔ کوئی زندہ مردہ وہابی، ایرانی، تورانی، قبرستانی بتا دے مجھے کہ حضور کو پتہ کیسے چلا کہ برات بوجھ میں ذکر ہو رہا ہے اور آسمانوں تک فرشتے پروں کا سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کو پتہ کیسے چلا؟ حضور کے زمانے میں بھی ذکر کرتے تھے جگہ جگہ لوگ، صحابہ کرام، حضور کو پتہ کیسے چلا؟ وہابیوں سے پوچھ رہا ہوں، سنی کے پاس تو جواب ہے، سنی ہر سنی کے پاس جواب ہے، دھیان کرے نہ کرے بات الگ ہے، جواب ہے۔ کیا جواب ہے؟ وہابی صاحب کہیں گے کہ وہابی تو حضور کو حاضر و ناظر مانتا ہی نہیں ہے، یہ بتا ہر جگہ کی خبر حضور کو کیسے ہو گئی؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ غیب کا علم ہے یہ، غیب کا علم ہے، غیب کا علم ہے کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے اللہ نے محبوب کو وہ غیب دیا ہے، محبوب کو وہ غیب دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہمارا خدا فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں۔ فاہمیوں کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے تمہارے سامنے نہیں آتے، جانتے ہیں ایک سوال میں بس پتہ نہیں ہے، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ ایک سوال پڑھا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام، سبحان اللہ۔ پڑھا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، اور جلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام۔ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند برادر اہل سنت حضرت علامہ مفتی سقیر احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔
چلا کے خاک نہ کر دوں صغیر نام نہیں. اب فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگے. دیکھی ہے جنت انہوں نے کہا دیکھی تو نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا کہ ہر وقت جنت ہی مانگتے. کیف لو رہا کہتے ہر وقت جنت ہی مانگتے رہتے. وہ اللہ پاک فرماتا ہے اچھا چلو ایک بات یہ بتاؤ کہ جنت ہی مانگ رہے ہیں یا کسی چیز سے میری پناہ بھی مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں مالک مولا یتعفسونک من النار, وہ تجھ سے یا اللہ وہ تجھ سے فریاد کر رہے ہیں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں. وقنا عذاب النار, اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. یہ کہہ رہے ہیں. اللہ پاک پھر فرماتا ہے پوچھتا ہے فہل رہوہا, کیا میری جہنم کو دیکھ لیا انہوں نے؟ اے اللہ دیکھا تو نہیں ہے. فرماتا ہے کیف لو رہوہا, اگر دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ جہنم کو دیکھ لے. اندازہ کرو آسمان سے اتنا بڑا پتھر آدمی کے سر کے برابر اگر کوئی پھینک دے زمین پر تو شام کو پھینکے تو صبح ہونے سے پہلے زمین پہ گر جائے گا. لیکن اتنا ہی بڑا پتھر اگر جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے جہنم میں تو 500 سال میں بھی تہ تک نہیں پہنچے گا. اللہ کی پناہ جہنم کی عذاب سے, جہنم کی آگ سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے. آمین بولو. تو اللہ پاک فرماتا کیا دیکھا ہے انہوں نے میری جہنم کو؟ چلے اللہ دیکھا نہیں. دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا. اللہ پھر تو کوئی کام نہیں کرتے, ہر وقت جہنم سے ہی پناہ مانگتے رہتے. اب یہ تو ہو گیا سوال جواب. کتنے ہوئے معلوم ہو گئے؟ معلوم ہے 9. 3 9 سوال ہوئے. 9 خدا 9 بار پوچھے جبکہ خوب جانتا ہے پیدا کرنے والا بھی وہی, اور وہاں بھی ایک اعتراض نہیں کر سکتا. اور حضور ایک سوال کسی سے پوچھ لے تو وہاں بھی کہ درد ہوتا ہے تو غیب کا علم ہوتا تو پوچھا کیوں پوچھا کیوں پوچھا کیوں پوچھا کیوں. حضور کو غیب کا علم ہوتا تو پوچھتے کیوں, یہ بولتا ہے. اعتراض حضور کے لیے کرتا ہے. تو یہ جواب ہے یہ حدیث ان سارے سوالوں کا. اور حدیث بھی کسی اور کتاب کی نہیں, بخاری شریف کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب سنیے صاحب آخری معاملہ کیا ہوا. اللہ پاک فرماتا ہے حدیث پاک حضور نے فرمایا یا ملائکۃ اشہدوا, اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ, گواہ ہو جاؤ. خدا کو کسی گواہی کی کیا حاجت؟ جی بے شک. تو حاجت سے کہا گئے اس کو چاہیے, لیکن وہ گواہ بنا رہا ہے, مومنوں کے مرتبے کو بڑھا رہا ہے. سبحان اللہ. انی قد غفرت لہم, کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے میرا ذکر کر رہے تھے میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مغفرت والا نعرہ لگا دو یار. دیکھ ہی رہے ہو خالی بات آدمی دیکھ رہا ہے بول نہیں رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد. علامہ صغیر احمد کا حق قبلہ, نعرہ
کہ میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو زبان سے بولو، کیا بولتا ہے؟ میں نے ان سب کو بخش دیا. ارے گنبد والے تم تو بول. تم سب کو بخش دیا. چلو بات ہو گئی. اللہ ہماری قسمت کو بخشش لکھے اور ہم اٹھنے سے پہلے بخش دیے جائیں اللہ. اب کوئی فرشتہ کہتا ہے اللہ فیہم فلان لیس منہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا بھی شخص ہے جو ان میں تھا مگر ان میں سے نہیں تھا. لے ہو جی کیا فرمایا؟ فرشتے نے کیا عرض کیا؟ ان میں سے تھا. فیہم فلاں ان میں تھا، لیسا منہم ان میں سے نہیں تھا. ہو گیا کام. مطلب کہ بیٹھا ضرور تھا مگر ذکر نہیں کر رہا تھا. بیٹھا تھا مگر بعض کے کچوٹے لگانا پڑتے ہیں نا، یہ نہیں بول رہا ہے وہ نہیں بول رہا ہے، اس کے ہونٹ نہیں کھل رہے ہیں کہ اس کے نہیں کھل رہے ہیں، تو پھر بعد میں کہیں جا کے بہت مشکل سے، جیسے یہ بیچارے جو ہیں ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے اب کچھ کھلے ہیں. جی اب کچھ کھلے ہیں ان کے اپنے کام میں بولتے ہوں گے خوب. ایک آدمی فلاں آدمی ان میں تھا، لیسا منہم ان میں سے نہیں تھا. ذکر کرنے والوں میں تھا مگر ذکر کرنے والا نہیں تھا. وہ ایسی گم سم. اس کے بارے میں تیرا کیا فیصلہ ہے مالک و مولا، یہ تو بتا دے. اب دیکھو اللہ کا کرم جوش میں آ گیا، رحمت جوش میں آ گئی. ارشاد فرمایا اے میرے فرشتوں سنو، هم الجلساء لا یشقی جلیسهم، کہ وہ بیٹھنے والے میرا ذکر کرنے والے مجھے اتنے محبوب ہو گئے، اتنے پسند آ گئے کہ جو ان کی صحبت میں بیٹھ گیا وہ بھی محروم نہیں رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کے صدقے میں وہ بخشا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بخش دیا گیا. جی جی سبحان اللہ. لکڑی ہے کیا؟ قبضے لگوا لو ان میں. قبضے لگ جاتے ہیں لکڑی میں تو سمجھ جاتے ہیں. ادب سیکھو. اچھا سمجھ گئے آپ؟ اللہ پاک فرماتا میں نے اس کو بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کسی کا باپ بھی انکار کر نہیں سکتا، اور انکار کرے تو پکڑ لو میرے پاس. زندہ تو آئے گا نہیں، زندہ تو آئے گا نہیں. پکڑ کے لاؤ گے راستے ہی میں دم توڑ دے گا. پکڑ لاؤ کسی کو لا کے دیکھو، کبھی تجربہ کرو. پورے ملک میں ہندوستان بھر میں ہم جا رہے ہیں کل انشاءاللہ بہار بنگال اور ادھر جھارکھنڈ ادھر جا رہے ہیں. اڑیسہ والے بھی الگ سے آ رہے ہیں. تو خیر اب ہمارا جب سے پوسٹر شائع ہوا ہوگا بس ادھر قیامت برپا ہو گئی ہوگی. مولانا سمیر احمد آ رہا ہے، خیر نہیں ہے. سمجھا؟ یہی نہیں تو ہمارا علاقہ ہے پورے ہندوستان میں بلکہ افریقہ میں. تو ایک مناظرہ طے ہو رہا تھا. طے ہوتے ہوتے لوگوں نے کہا بھی شرطیں طے ہو رہی ہیں، بتاؤ مناظر کہاں سے لاؤ گے؟ تو وہ بولے ادھر کے، بولے ہم لائیں گے پاکستان سے. اچھا کہا کہ
कहाँ से लाओगे? तो सुन्नी बोले हम लाएंगे हिंदुस्तान से। जी वाह। हमारा हिंदुस्तान को पाकिस्तान से कमजोर है क्या? नहीं। अरे यहीं से तो पाकिस्तान बना है जी। और इल्म भी तो यहीं से पहुंचा है सबने। हज़रत का सदका है। बेशक बेशक बेशक। बोले हम लाएंगे हिंदुस्तान से। बोले कहाँ से? बरेली शरीफ से। हाँ हाँ हाँ। तो बरेली शरीफ से किसको लाओगे? मौलाना सगीर अहमद रज़वी जो घनपुरी को लाएंगे। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आजम के इस गुलाम का नाम आया, वही फट्टे सिमट गए। खत्म मुनाजरा खत्म होने से पहले फट्टे सिमट गए। तो मेरे अज़ीज़ों, ये तो अल्लाह के करम की बात है। पिछले टाइम में हम गए इंग्लैंड में भी हमने जो वहां पर ललकारा है, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था, सबने डिब्बे का दूध पिया था। आ नहीं सका, गोली हो गई, डिब्बा दुबई से हमने पूरी दुनिया के वहाबियों को चैलेंज किया। हिम्मत नहीं थी किसी ने, चैलेंज कबूल कर लेता। हमारी सैकड़ों तकरीरें यूट्यूब पे मौजूद हैं, उनमें चैलेंज है। हिम्मत है किसी की? इधर सितमगर, पाकिस्तान में भी रहते हैं, हमने चैलेंज किया। इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आकिज़े कसीरा बरासरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। क्या बात है। हमारे पीरो मुर्शिद कुतुब आलम सरकार मुफ्ती आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ की शान है। मुफ्ती आज़म अल्लाह के जिंदा बनी कुतुब आलम थे। उन्होंने मेरे बचपन में, और जब मैं पढ़ता था बरेली शरीफ हज़रत के घर में रहता था, बैठक में रहता था मैं, और रोज़ाना तकरीबन मेरे मुर्शिद हुज़ूर मुफ्ती आज़म मेरे सर पे और सीने पे हाथ रख के पढ़ के दम फरमाते थे। यही वो दम है जिससे हर वहाबी का दम निकल जाता है। या तो अब सबकी बख्शिश हो गई, लेकिन देखना ये है पहले कितनों की हुई? जो जिक्र करने वाले थे उनकी पहले बख्शिश। और जब पूछा किसी ने फरिश्ते ने, तो वो भी तो है जो उनमें रह के भी उनमें का नहीं था, जिक्र नहीं कर रहा था उसके बारे में, तो फरमाया मैं उन लोगों की वजह से उसको भी उनके सदक़े में बख्श रहा हूं। अब एक बात बड़े पते की, आज उसकी महफिल है। मैं तो नहीं जानता इन बुजुर्ग को जिनका कोर्स आप कर रहे हैं कितने पुराने हैं, कौन है, मैं जानता नहीं, हुस्न ज़न है। लेकिन कोई भी अगर अल्लाह का वली होता है ना, तो वो जिक्र किए बगैर नहीं होता। समझा? समझे? देखना ये है कि ये महफिल में बैठने वाले, मजलिस में बैठने वाले अल्लाह को पसंद आ गए, उनके सदक़े में उसे भी बख्श दिया जो जिक्र नहीं कर रहा था। सदका मिला कि नहीं? महफिल वसीला बन गई उसकी बख्शिश का कि नहीं बन गई? बोलो। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। और वहाबी क्या कहता है, लिखता है वसीला बनाना शिर्क है, वसीला बनाना शिर्क है, वसीला बनाना शिर्क है। तो अल्लाह ताला तो वसीले से बख्श रहा है, और वहाबी कहता है ये शिर्क है। तो क्या अल्लाह पाक शिर्क कर रहा है? माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। वहाबियों की अक्ल मर गई, इनको मालिफूलिया हो गया। इनकी अक्ल इनके दिमाग में अगर थी भी तो अब नहीं रही, क्योंकि अक्ल अगर रहती
تو वहाबी नहीं बनती। कोई अक्लमंद वहाबी हो ही नहीं सकता, कोई अक्लमंद वहाबी नहीं होता और कोई वहाबी अक्लमंद नहीं होता। अगर अक्लमंद होता तो वहाबी ही क्यों होता? समझ गया अच्छी तरह? तो ये वसीले से बख्शा जा रहा है। जिक्र न करने वाला भी ईमान वाला होना चाहिए, तभी बख्शा जा रहा है। अगर लापरवाह है ना, जिक्र नहीं कर रहा है, तो बख्शा जा रहा है वसीले से। तो बताइए, जब हम तुम गुनाहगार लोग जब एक दूसरे का वसीला बन रहा है खुदा के यहाँ, तो वो तो जिनकी जिंदगी पूरी जिक्र खुदा में गुजर गई हो, जिक्र मुस्तफा में गुजर गई हो, वो क्यों ना अल्लाह के वली हमारा वसीला बने? सुभान अल्लाह। और फिर वलियों को वलायत जब नबुव्वत के सदक़े में मिलती है, नबुव्वत के वसीले से मिलती है, तो नबी क्यों ना वसीला बनेंगे? और फिर हमारे नबी को, हर नबी का वसीला है, हर नबी को नबुव्वत भी उनके वसीले से मिली, बल्कि वजूद भी हर नबी का मुस्तफा के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मुस्तफा हमारा वसीला क्यों नहीं होंगे? इसलिए वसले मौला चाहते हो, हुजूर मुफ्ती आज़म हमारे मुर्शिद का सुभान अल्लाह ये फरमान है, वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदी हो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। बेशक बेशक खूब समझ में आ गई तकरीर? अब नमाज पढ़ोगे इंशाअल्लाह, तो बोलो सुन्नियत पे कायम रहोगे इंशाअल्लाह। ऊपर करके सीधा उठा रहे हो, सीधा सीधा इंशाअल्लाह। ए भाई साहब, ए अब दुआ करो, उसके बाद बख्शिश अल्लाह करते हो जाओ। मजबूर हो गए, टाइम ज्यादा हो गया इसलिए। चलो अल्लाह चाहेगा मरते 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 जाओ, मरते टाइम तक सुन्नियत पे कायम रह जाओ इंशाअल्लाह। मसलक आला हज़रत पे कायम रहना इंशाअल्लाह। ठीक है अच्छा। अब ये सारे वली तो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो अल्लाह पाक उनको अपने कर्म से विलायत दे देता है। क्यों भाई? कोई वली ऐसा भी है जो ढोलकिया बजा बजा के वली बने? कानों ध्यान दोनों इधर रखना। बताओ, कोई हारमोनियम बजा के, ढोलकिया चटका के कोई वली बना है? नहीं। ये सब हराम है और अल्लाह के वली इनसे बच के तो अल्लाह ने बचते रहे। अल्लाह का करम हो गया तो उसने नवाज दिया। कोई जबरदस्ती भी वली नहीं बन सकता है कि मैं नमाज़ बहुत पढ़ लूँ वली बन जाऊँ। ये वलायत वहाबी है, कसबी नहीं, कमाई से नहीं मिलती है वलायत, अल्लाह का फजल होता है तो वली होता है। लेकिन कोई वली गुनाह करके वली नहीं बनता, गुनाहों से तौबा करके अल्लाह नवाजता है तो वली बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वलियों को सख्त नफरत होती है गुनाहों से। अगर गुनाहों से नफरत वलियों को न हो तो वली हो जाएंगे? वली ही न हो। अब बताइए, उन्हीं के उसके नाम पर और ढोलकिया चटकाओ और वो शराबी जुआरी और ठंडारी, तो बुरी लग रही है क्या? चलो इतना क्या है? बताइए, शराबी जुआरी ठंडारी, और आजकल तो वो भी चल रही है, सुना है गेट में बेगैरत होती है आशिकाना। सुना अल्लाह की और उस दिन के लिए लड़के चल भाग यहाँ से।
نئے نئے نوٹوں کی گڈیاں 10 کے نوٹوں کی گڈیاں نئی گڈیاں بینکوں میں لے رہے اور لا کے ایسے سے کرتا نوجوان آج اس کا کبھی 2 پیسے کسی فقیر کو نہیں دے پاتا ہے، اللہ اس حرام کام میں لٹاتا ہے۔ تو جیسی نیت جیسی کمائی ویسی لٹائی، خراب کمائی ہوگی تو خراب ہی کام میں جائے گی، اس طرح سے کرتا ہے۔ اللہ کی پناہ، توبہ نعوذ باللہ۔ کیا قیامت کے دن سب امید رکھتے ہو تم کہ یہ سب حرکتیں کر کے قبالوں کو بلا کے قبالیاں کرا کے اور میاں کو راضی کر لو گے جن کا اس کر رہے ہو؟ جب یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ کہیں گے میرے ہی سر پہ، میرے ہی نام پہ، میرے ہی اس پہ تم نے میری دل آزاری کی، اتنا سخت مجھے ستایا، کس منہ سے جاؤ گے ان کے سامنے؟ بے شک بے شک کس منہ کو لے کے جاؤ گے وہ بتاؤ۔ اللہ شرم آنا چاہیے، شرم، بہت شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ وہ لوگ جو قوالی کے نام پہ چندہ کرتے ہیں، چندہ دینا بھی اس میں حرام ہے، چندہ مانگنا بھی اس میں حرام ہے۔ کمیٹی کے لوگ سن لوگ آگے وہ فضیل کا گیا ہے، کوئی جواب اللہ کے پاس لے کے جاؤ گے، منع کر دینا جتنا ایڈوانس چلا گیا ہو بھاڑ میں ڈالو اس کو، ختم کرو، سیوا سماپت کر دو آج۔ اللہ پاک توفیق دے، ایسی جو اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے، کبھی ایسا ناپاک کام مت کرنا، قوالی ناجائز و حرام ہے، مرفجہ قوالی کبھی مت کرنا انشاءاللہ، اور کبھی چندہ بھی مت دینا اسے۔ دو گے؟ دو گے چندہ؟ کون کون دے گا ذرا ہاتھ اٹھاؤ؟ کوئی نہیں اٹھا رہا ہے، اور کون کون لے گا چندہ وہ ہاتھ اٹھاؤ ذرا، آئیے قوالی کے نام پر کوئی نہیں لے گا، نہ وہ بھی نہیں لے گا، وہ بھی سمجھدار ہے کہ نہ سمجھ تو ہیں، کتنی لعنت ملامت پھٹکار لیں گے، خبردار کبھی چندہ کرنا ہے جیسے بھی کرو، میلاد شریف کے لیے کرو، قرآن خوانی کے لیے کرو، پاک اس کے لیے کرو، اس سے پاک کے لیے، میلاد کے لیے مت کرو، سمجھے آپ؟ اللہ تعالیٰ توفیق دے، خیر و عافیت سے ہمیں سنیت پہ قائم رکھے اور ہمارا دین سلامت رکھے اور ہمیں اپنے محبوبوں کے راستے پر چلائے جن پہ اس کا غضب ہے، اور جو گمراہ ہیں ان کے راستے سے ہمیں بچائے۔ آمین۔ یہ ہماری دعا ہے، اللہ پاک خیر و عافیت سے رکھے۔ اب کھڑے ہو جاؤ، والصلاۃ والسلام۔